السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کے کل 9 اشعار ہیں۔ ہم اس کے 4 اشعار کا مطلب آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور بقیہ کے 5 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا مطلب انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غزل تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوست اسے پورا دیکھ نہیں پاتے، اور جب اس کو دیکھتے نہیں تو پھر ہماری یہ ساری محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کرے۔ اس بزم سے ان کی مراد ہے محبوب کی مجلس یا محبوب کی محفل یا محبوب کی بزم۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے شرم کرنا، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اب اس میں اشارے، یہ کافی معنی طلب لفظ ہے۔ یعنی ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اشارہ کسے کہتے ہیں؟ انگلی کی مدد سے یا سر کی مدد سے کسی کو دیکھ کر سر ہلا دینا یا انگلی ہلا دینا اور اس کے بعد مسکرا دینا، جیسا کہ اس غزل کا جو مزاج ہے یا اس کا جو ہم مطلب کریں گے اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جب حیا کا لفظ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ ایسے اشارے مرزا غالب کی طرف ہوتے تھے محبوب کی بزم میں جو انہیں اچھے نہیں لگتے تھے اور کوئی شرم و حیا والا آدمی انہیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے محبوب کی جو بزم ہے، جو محفل ہے، اس میں غیرت اور حیاداری سے اگر ہم کام لیں تو گزارا نہیں ہو سکتا، اور بے حیا بنے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ مطلب ہمیں وہاں پر اگر بیٹھنا ہے تو ہمیں یہ غیرت اور شرم جو ہے ایک طرف رکھنی پڑے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کی محفل میں گئے تو لوگ اشارے کرتے تھے یا آوازیں کستے تھے، لیکن ہمیں چونکہ اپنے محبوب کا دیدار کرنا تھا اور اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھنا تھا، اس کو اپنے قریب محسوس کرنا تھا، تو لوگوں کے اشاروں اور لوگوں کے جو آوازیں تھے ہم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ہم ان سے بالکل بے پرواہ ہو کر بیٹھے رہے، اور اگر پرواہ کرتے تو اٹھنا پڑتا تو محبوب کی محفل سے جدائی اختیار کرنا پڑتی، محبوب کے دیدار سے محروم ہونا پڑتا۔ اس لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقتی طور پر یہ بے حیائی کی چادر اوڑھ لی جائے، بے شرمی کا مظاہرہ کیا جائے، اور یہ لوگ اشارے کر رہے ہیں یا آوازیں کس رہے ہیں ہمیں دیکھ کر، ہم ان کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، کیونکہ ایسی شرم کرنے کا مطلب ہوتا محبوب کی محفل سے اٹھنا، جو ہمیں بالکل گوارا نہیں۔ اگلا شعر ہے: دل ہی تو ہے سیاست درباں سے ڈر گیا، میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کیے۔ سیاست درباں کا مطلب ہے چوکیدار کی طرف سے پوچھ گچھ کرنا، جانچ پڑتال کرنا یا ڈانٹنا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس سے ملنے آئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہم بہت مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ صدا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ صدا سات سے لکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب صدا ہوتا ہے یعنی آواز ہوتا ہے، اور اسی کو جب ہم سین سے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، لفظ یہ بھی یہی بنتا ہے صدا، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو آئیے شعر کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ بھائی آخر ایک معصوم سا دل ہی تو ہے، جو دربان تھا یا جو چوکیدار ہمارے محبوب نے اپنے دروازے پہ رکھا تھا، تو وہ اس کی جو پکڑ دھکڑ تھی اس سے ڈر گیا۔ مطلب وہ جو باتیں کرتا تھا یا وہ جو ہمیں ڈراتا تھا یا جو ہمیں ڈانٹتا ڈپٹتا تھا، تو اس سے ہمارا دل ڈر گیا۔
اور ورنہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کے دروازے پر پہنچتے اور کوئی آواز لگائے بغیر وہاں سے گزر جاتے۔ تو اگر ہم نے یہ آواز نہیں نکالی، یعنی آپ کو نہیں بلایا، آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ایک شاعر مرزا غالب جو ہے وہ آپ کے دروازے پر آیا ہے، تو چونکہ ہم آپ کے دربان سے ڈر گئے تھے تو اس لیے ہم وہاں سے خاموشی سے چلے گئے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ہم آپ کے دروازے پہ نہیں آئے تھے، کیونکہ آپ تو باہر آتے نہیں ہیں اور آپ کے گھر میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم وہاں پر پہنچ کے صدا لگاتے، زور سے آواز نکالتے، لیکن چونکہ ہمیں آپ کے دربان کا خوف تھا، اور ہم ایک عاشق کا دل رکھتے ہیں اور عاشق کا دل طرح طرح کے وسوسوں اور اندیشوں میں رہتا ہے، تو ہمیں ڈر یہ ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کہیں اور کچھ اور سلوک نہ کرے، ہمیں پکڑ نہ لے، یا مار پیٹ تک نوبت نہ آ جائے، جسے غالب کبھی کبھی پیش دستی بھی کہتے ہیں اپنے کسی شعر میں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں تھا کہ ہم تیرے در پر نہیں آئے تھے، ہم تیرے در پر آئے تھے، لیکن ہم بولے صرف اس لیے کچھ نہیں کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ آپ کا دربان ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ رختہ پھروں ہوں خرقہ و سجاد رہنے میں، مدت ہوئی ہے دعوت آب و ہوا کی۔ خرقہ کہتے ہیں گدڑی کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اب آج کل تو خیر فقیر طرح طرح کے بھیس بنا کر نکلتے ہیں اور مانگنے والے یعنی پیشہ ور ہیں، تو وہ جیسا انہیں اچھا لگتا ہے ویسا لباس پہن لیتے ہیں، لیکن جو فقیر ہوتے تھے، جو دنیا چھوڑ دیتے تھے، تو وہ ان کا خاص لباس ہوتا تھا جس سے خرقہ کہتے تھے، اور گدڑی اصل میں ہوتی تھی، مطلب جو فقیر لباس پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں خرقہ۔ اور سجادہ کہتے ہیں وہ جگہ جس پر سجدہ کیا جائے، مصلی بھی کہتے ہیں اس کو، جائے نماز بھی کہتے ہیں۔ تو اور آب و ہوا جو ہے اس سے مراد موسم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک طرح سے موسم بھی ہے کہ فصل بہار ہے، یعنی بہار کا موسم ہے۔ اور رہن آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ رہن کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس کوئی اپنی چیز رکھ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اس کو آپ سے چھڑا کے لے جائیں گے، تو ہمیں اس کے لیے اتنے پیسے دے دیجئے۔ تو غالباً خیال یہی ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں چونکہ رہنے میں ہے، اس لیے وہ اپنی کوئی چیز وہاں پر شراب خانے والوں کے پاس رکھ کے اور وہ شراب وہاں سے لیتے رہے ہیں، تو وہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو ایک یہ فقیروں والی گدڑی تھی اور ایک یہ جائے نماز تھا، تو یہ ہم نے شراب لینے کے لیے رہن رکھ دیا، یعنی ایک طرح سے ضمانت رکھ دی کہ بھئی جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم اس شراب کی قیمت ادا کر دیں گے اور یہ اپنی گدڑی اور یہ اپنا جائے نماز آپ سے لے جائیں گے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ مطلب کچھ ایسے نکلتا ہے کہ میں اب خرقہ اور مصلی شراب کی غرض لینے کے لیے اس کو میں رہن رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا میں نے فصل بہار کی دعوت کا اہتمام نہیں کیا۔ اب آپ فصل بہار کی دعوت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس خوشگوار موسم میں پینے پلانے کا مزہ نہیں لیا، یعنی ناو نوش کہتے ہیں ویسے تو اس کو اچھی اردو میں ناو نوش، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس خوشگوار موسم میں پینے کا لطف نہیں لیا۔ اب وہ خرقہ اور سجادہ دونوں کو شراب کے لیے رہن رکھنے کی ضرورت غالباً اس لیے پیش آئی کہ خاصی مقدار میں شراب ملے تاکہ جی بھر کر پی سکیں۔ اگرچہ مرزا غالب کے نزدیک ان سے بڑی چیزیں بھی کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی،
تو وہ فی الحال تو انہی کے اوپر گزر بسر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنا یہ جو خرقہ اور سجادہ ہے ان دونوں کو میں گروی رکھ کے اور شراب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ غالب کے شراب کے بارے میں خیالات تھے، شراب حاصل کرنے کے بارے میں ہمیں کہنا چاہیے۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے اور آج کی اس ویڈیو کا آخری شعر ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا، انشاءاللہ باقی کے جو 5 اشعار ہیں ان پر ہم کل بات کریں گے۔ تو یہ شعر ہے کہ بے صرفہ ہی گزرتی ہے ہو گرچہ عمر خضر، حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے۔ بے صرفہ کا مطلب ہے بے فائدہ، بے سود کہہ لیجئے، بے نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور عمر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ مسلمان جانتے ہیں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، قیامت میں آئے تو آئے، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر ہماری عمر جو ہے حضرت خضر جتنی بھی ہو تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ عمر کتنی لمبی ہو جائے آخر بے سود اور بے فائدہ ہی گزر جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کے جو جنجال ہیں، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، جو مصروفیات ہیں، یہ اتنا موقع ہی نہیں دیتی کہ عام انسان کوئی شاندار کام سر انجام دے سکے۔ تو مثال دیتے ہیں حضرت خضر کی کہ جن کی عمر جو ہے وہ عام روایت کے مطابق بہت لمبی ہے، بلکہ کہتے ہیں اب تک زندہ ہیں، جیسا کہ ہم نے بھی آپ کو بھی بتایا۔ تو وہ بھی کل یعنی قیامت کے دن کیا فرمائیں گے کہ ہم کیا کچھ کرتے رہے۔ تو مقصد یہ ہے، فرماتے ہیں کہ چاہے حضرت خضر جیسی لمبی عمر بھی ہو لیکن وہ بے سود ہی گزرتی۔ اب اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت خضر کو کوئی طعنہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ ایک لمبی عمر کی ایک مثال انہوں نے پیش نظر رکھ لی ہے۔ تو اور یہ سچ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی کی بہت لمبی مہلت ملتی ہے، بہت لمبی ان کی زندگی ہوتی ہے، مگر ان سے اپنی ذات کے لیے کوشش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ شاید ہی کوئی ایسا کام سر انجام دیتے ہیں جو یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے نقطہ نظر سے کوئی مفید کام ہو یا کوئی باقی رہ جانے والا کام ہو، یا ایسا کام ہو جو بہت یادگار ہو اور اس کے مرنے کے بعد اسے لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے آج کے ابتدائی 4 اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب اس میں اس کے جو انشاءاللہ تعالی باقی کے 4 اشعار ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ اس غزل کے بقیہ حصے کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔